الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کا ہمارا درس انشاءاللہ سنت کے تعلق سے ہوگا، اور سنت کی پیروی کے لیے صحابہ کرام کے اندر، تابعین کے اندر، سلف صالحین کے اندر جو تڑپ تھی، جو لگن تھی، جو جذبہ تھا، جو حرص تھا سنت کی پیروی کے لیے، اس کے چند نمونے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو سنت کا معنی سمجھ لیں، سنت کسے کہتے ہیں، اور یہ سب آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پھر بھی یاد دہانی کے طور پر، کیونکہ جب بھی ہمارے یہ دروس ہوتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا بیان تو لازمی ہوتا ہے، ایک توحید کا بیان اور دوسرے سنت کا بیان، اور ان کے جو اپوزٹ ہے، جو ان کے مخالف ہے، جو ان کے ضد ہے، جو ان کے برعکس ہے، یعنی شرک اور بدعت کا بیان، تو اس سے کوئی بیان خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے ان بیانوں میں، ان دروس میں اور ان اجتماعات میں حاضر ہونے والے انشاءاللہ سنت سے ناواقف نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی یاد دہانی کے طور پر، سنت کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے طریقہ۔ سنت کے معنی ہوتا ہے طریقہ، وہ چاہے اچھا طریقہ ہو چاہے برا طریقہ ہو، اس کو سنت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے سنت بولا جائے تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہو، آپ کا قول ہو، آپ کی جو قول، جو بات آپ کی طرف منسوب کی گئی ہو، اسے سنت قولی کہیں گے، اور جو عمل یا جو فعل آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہو اسے سنت فعلی یا سنت عملی کہیں گے۔ اور وہ چیز، وہ صحابہ کا عمل یا صحابہ کی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی، وہ عمل ہوا یا وہ بات ہوئی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی، اس پہ ٹوکا نہیں، آپ نے خاموشی اختیار کی، تو اسے کہا جاتا ہے سنت تقریری۔ تو گویا سنت کی تین صورتیں ہوئیں، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ پھر صحابہ کرام کی سنت، صحابہ کرام کی سنت، وہ حدیث آپ سامنے رکھیں، عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اختلاف کے وقت کیا کریں یہ بتاتے ہوئے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ جب اختلاف ہوگا تو تم لوگ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور میرے خلفاء کی سنت کو جو کہ حق پہ قائم ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے، اور جو صراط مستقیم پہ ہوں گے، ان کی بھی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، خوب مضبوطی سے تھام لینا، اور انہیں اپنے داڑھوں سے جکڑ لینا۔ تو یہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی جوڑا ہے، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 4607 نمبر پر اور سنن ترمذی میں 2676 نمبر پر موجود ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، صحیح جامع کی جلد نمبر 1 499 صفحے پر۔ بہرحال یہ حدیث بہت معروف ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی پیروی کی تاکید فرمائی، وصیت فرمائی، اور اسے فرقہ بندی سے نجات کا ذریعہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب آ جائے تو ایک صاحب ایمان کا وتیرہ کیا ہوتا ہے، اس کی محبت کا تقاضا اور اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے۔ سنت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً یا تقریراً مروی ہو، جیسا کہ بیان ہوا، اور سنت کا ایک مفہوم وہ ہے جو فقہا کے یہاں پایا جاتا ہے۔ وہ سنت کہتے ہیں جو کوئی چیز واجب نہ ہو، جو فرض نہ ہو، اسے سنت مانتے ہیں، جس کے کرنے پر ثواب ہو اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہ ہو، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ یہ فقہا کی اصطلاح میں ہے، اور یہ بھی ایک معنی ہے۔ لیکن ہم جس سنت کے تعلق سے بھی بات کر رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں جو آپ کی طرف منسوب ہیں، چاہے قول ہیں، چاہے فعل ہیں، چاہے تقریر ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ مستحب ہے کہ واجب ہے کہ فرض ہے، اس سے قطع نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے، اور اس نسبت کا ثبوت مل گیا ہے، یہ صحیح طور پہ ثابت ہو گیا ہے، تو ایک صاحب ایمان اسے حرز جاں بنا لیتا ہے، اسے
اپنے گلے کا جھومر بنا لیتا ہے، اسے اپنے لیے زینت بنا لیتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں اسے اپنا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام کا اور تابعین کا اور سلف صالحین کا کیا رویہ تھا سنتوں کے تعلق سے۔ اس سلسلے میں چند نمونے۔ پہلا نمونہ یہ ہے جو صحیح مسلم میں مروی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 1727 نمبر پر یہ حدیث مروی ہے۔ یہ اپنی سند سے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نعمان ابن سالم سے، اور نعمان ابن سالم روایت کرتے ہیں عمرو ابن اوس سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عنبسہ بن ابی سفیان سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا سے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ جو شخص دن اور رات ملا کر کے 12 رکعتیں پڑھے، دن اور رات ملا کر کے 12 رکعتیں پڑھے، تو اس کے لیے ان رکعتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک گھر کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ سنن رواتب، جن کو عام طور پہ سنن مؤکدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں، اور ظہر کے بعد کی 2، اور مغرب کے بعد 2، اور عشاء کے بعد 2، اور فجر سے پہلے 2، یہ اس طرح سے کل 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ان 12 رکعتوں کی، جو شخص ان 12 رکعتوں کی پابندی کرے گا، دن اور رات 24 گھنٹے میں فرض کے بعد یہ 12 رکعتیں پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اب کیا کہتی ہیں دیکھیے، سنت سے محبت اور اس پر عمل اور استقامت اور اس پر عمل کا حرص۔ کہتی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تب سے میں نے اسے کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ ہے حرص۔ یہ کون ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، یہ کہتی ہیں جب سے میں نے سنا تب سے اسے میں نے نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں ہے، یہ دوسروں کو ابھارنے کے لیے ہے، یہ دوسروں کو اس پر قائم کرنے کے لیے ہے۔ کبھی کبھی وہ لوگ جن کی اقتدا کی جاتی ہو، جو پیشوا ہوں، جن کے پیچھے لوگ چلتے ہوں، جو علماء کرام ہوں، کبھی کبھی ایسی چیزیں بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ بھی سن کر کے اس طرح عمل کریں۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب سے میں نے کبھی اسے چھوڑا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو راوی ان سے بیان کرتے ہیں عنبسہ بن ابی سفیان، وہ کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، کہ جب سے میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے حدیث سنی ہے تب سے میں نے بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور یہ ان سے جس راوی نے سنا عمرو بن اوس، یہ بھی تابعی ہیں۔ اس حدیث میں لطیفہ یہ ہے کہ 4 تابعی اس میں ہیں، ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری روایتوں میں ہوتا ہے، اور بہت ساری روایتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک تابعی کے بعد تبع تابعی کو حدیث چلی جاتی، لیکن کبھی ایک تابعی سے دوسرا تابعی، دوسرے سے تیسرا تابعی، اس طرح سے۔ تو اس حدیث میں 4 تابعی لگاتار بیان کرنے والے ہیں۔ تو عمرو بن اوس، بعض لوگوں نے انہیں صحابہ میں بھی شمار کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ، جب سے میں نے عنبسہ سے یہ حدیث سنی ہے تب سے میں نے بھی ان رکعتوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور نعمان ابن سالم کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو ابن اوس، اور جب سے میں نے عمرو ابن اوس سے یہ روایت سنی ہے تب سے میں نے ان رکعتوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ تابعین کس طرح سے ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے ایک حدیث سنتے ہیں، اور اس حدیث کو کیسے وہ مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اسے نہیں چھوڑتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، اسے سن لیں اور اس کی صحت معلوم کر لیں، پتہ چل جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا صحیح ابن خزیمہ کی، یا صحیح ابن حبان کی روایت ہے، یا کسی اور حدیث کی کتاب کی روایت ہے،
وہ جان لیں اور محدثین کا فیصلہ بھی سن لیں کہ حدیث صحیح ہے، اس کے بعد بھی کیا یہی تڑپ ہوتی ہے؟ کیا یہی جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے جو نہیں پتہ تھا، جب تک نہیں پتہ تھا لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا تو میں حدیث کو اب اس پر عمل کروں گا؟ کیا جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث لیتے ہیں اور اگلا نمونہ اس سلسلے میں لیتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 3705 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2727 نمبر پر موجود ہے۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے کام کرتی تھیں اور چکی سے آٹا پیستی تھیں، اس کی وجہ سے چکی سے آٹا پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے اس تکلیف کی بنا پر۔ تو انہیں جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، جب انہیں یہ معلوم ہوئی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ شاید مجھے بھی مل جائے، کچھ مل جائے۔ اور جب وہ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ میں اس لیے آئی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آمد کی خبر دی اور جس وجہ سے وہ آئی تھیں وہ انہیں بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جب گھر گئے تو دیکھا کہ بستر پہ دونوں لیٹ چکے ہیں، علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے داماد اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی ہیں، دونوں بستر پہ لیٹ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو دونوں اٹھنا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، جہاں لیٹے ہو لیٹے رہو، جہاں لیٹے ہو لیٹے رہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے درمیان بستر پہ بیٹھ گئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کی۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تم دونوں کو اس چیز سے بہتر چیز نہ بتا دوں جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے؟ کیا سوال کیا تھا؟ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف ہے، بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے، کام کی بڑی مشقت ہے، کوئی خادم مل جائے جو ان کی مدد کر لے بعض کاموں میں تو کچھ راحت ہو جائے گی، کچھ تھکان دور ہو جائے گی، کچھ مددگار ہو جائے گا۔ تو گویا دنیا کی راحت کی تلاش تھی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم نے سوال کیا ہے میں اس سے بہتر چیز تمہیں بتاتا ہوں، جب تم دونوں بستر پر لیٹ جاؤ تو تم 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو دیکھیں، علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت آپ کے ذہن میں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت آپ کے ذہن میں آ جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف توجہ اور آخرت کی تڑپ اور آخرت کو نظر میں رکھنا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی داماد کے لیے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنا، آخرت میں درجہ کیسے بلند ہو جائے، اللہ کیسے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہو جائے، اور یہ چیز آپ نے ان کو بتایا اور انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما ترکتہ منذ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تب سے میں نے رات پہ بستر پہ لیٹتے ہوئے کبھی اس تسبیح کو چھوڑا نہیں ہے، کبھی نہیں چھوڑا۔ ہر رات میں سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے ہی میں سویا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کہا ولا لیلۃ صفین، صفین والی رات بھی آپ نے چھوڑا نہیں؟ صفین والی رات جانتے ہیں جب اہل شام سے ان کی لڑائی ہو رہی تھی، جو ہے شام والا گروہ ایک طرف اور کوفہ کا گروہ، علی رضی اللہ عنہ کا گروپ ایک طرف، اور لڑائی جنگ کا ماحول ہے، جنگ ہو رہی ہے، دن میں بھی جنگ، رات میں بھی جنگ۔ کیا وہ رات جو جنگ میں گزری، جو تلواروں کے سائے میں گزری، جو نیزوں اور برچھیوں کے سائے میں گزری، جو ہتھیاروں کے سائے میں گزری، جو خوف کے سائے میں گزری،
کیا اس رات بھی آپ کو یہ سنت یاد رہی کہ آپ اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تکبیر کریں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات میں بھی میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ خوف کے وقت بھی، مصیبت کے وقت بھی، جنگ کے وقت بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو آپ نے خصوصی طور پر سکھائی تھی، میرے گھر میں پہنچ کے میرے بستر پہ بتائی تھی، میں نے اس سنت کو چھوڑا نہیں، میں اس سنت کو بھولا نہیں، میں نے اس سنت پہ عمل کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے علی رضی اللہ عنہ اور کیسے فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کے حریص تھے۔ اس حدیث کی اور جب تفصیلات میں ہم جاتے ہیں، جو دوسری روایات میں جو تفصیلات آئی ہیں، جس کو شارحین نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خادم آئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ خادم کو طلب کرنے کے لیے پہنچیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی صفہ کے میرے غریب مسلمان جو ہجرت کر کے آئے ہیں، جو مسجد نبوی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جو مجھ سے علم حاصل کیا کرتے ہیں، جو میرے طلبہ ہیں، جو حدیث سنتے ہیں، صرف ان کو پیٹ بھرنے کے لیے کچھ ملنا چاہیے، ان کو سونے کی جگہ ملنا چاہیے، اور وہ ضرورت مند ہیں، میں ان کو چھوڑ کر تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصحاب صفہ یہ زیادہ ضرورت مند ہیں، میں ان غلاموں کو بیچ کے ان سے جو مال آئے گا اس کے ذریعے سے ان اصحاب صفہ کے خرچ میں لگاؤں گا، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال آیا تو آپ نے کہا میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں، پہلے یہ غریب یہ زیادہ حقدار ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں گئی، اس سلسلے میں مختلف روایت آئی ہے، بعض میں آیا ہے کہ آپ آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ نہیں پائیں، شرما گئیں، یعنی انہیں بھی یہ احساس تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خادم کیسے دے دیں گے۔ دنیا کے لیے آپ ان کے دنیا کی زیادہ فکر نہیں تھی، دنیا کے آرام و راحت کی زیادہ فکر نہیں تھی، آپ چاہتے تھے کہ آخرت میں درجہ بلند ہو، اس لیے آئیں اور شرما کے لوٹ گئیں۔ پھر آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہہ سکیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ بنایا۔ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کیسی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک چہیتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹی کے درمیان واسطہ بنتی تھیں، آپ کی بیٹی کی ضرورت کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مقام تو ظاہر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت عظیم الشان ہے، اگر اس پر غور کیا جائے کہ کس طرح سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے حریص ہوا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ لیتے ہیں اس سلسلے میں، وہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں 5362 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2727 نمبر پر موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی جنازہ ہوتا تھا تو جا کے جنازہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد میں لوٹ جاتے تھے، اور جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک نہیں جاتے تھے اور دفن میں شرکت نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں اس کی فضیلت معلوم نہیں تھی۔ وہ سمجھ لیتے تھے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق یہ ہے کہ اس کا جنازہ ادا کیا جائے، تو جنازہ پڑھنے پر اکتفا کیا کرتے تھے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ دفن تک اگر کوئی بندہ شریک رہے تو اسے کیا اجر و ثواب حاصل ہونے والا ہے۔ ایک بار انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے تھے جس میں دفن میں شریک ہونے اور جنازہ کے پیچھے چلنے کی فضیلت کا بیان تھا، تو آپ اس حدیث کو سنیں اور غور کریں کہ کس طرح سے انہیں کتنا افسوس ہوا، کتنا دکھ ہوا کہ ایک حدیث نہ معلوم ہونے کی وجہ سے میرا کتنا بڑا ثواب چھوٹ گیا۔ اس سلسلے میں عامر ابن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ خباب نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر کے بیٹے عبداللہ، کیا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات نہیں سنی، ان کی یہ حدیث نہیں سنی؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من خرج مع جنازۃ من بیتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من اجر كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الاجر مثل احد۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے کسی جنازے کے ساتھ نکلے اور جنازے کی صلاۃ الجنازہ پڑھے
اور اس کے بعد جنازے کے پیچھے پیچھے جائے یہاں تک کہ جنازے کو دفن کر دیا جائے تو اسے 2 قیرات اجر ملے گا، اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ احد پہاڑ جو پورے مدینہ کو شمال کی جانب سے گھیرے ہوئے بہت بڑا پہاڑ ہے، تو کہتے ہیں 2 قیرات اجر ملے گا اور ہر قیرات احد کے برابر ہوگا۔ اور جو شخص اس پر جنازہ پڑھے اور جنازہ پڑھ کے لوٹ جائے تو اس کو صرف احد پہاڑ، 1 احد پہاڑ کے برابر ملے گا، 2 احد پہاڑ کے برابر نہیں، کیونکہ صرف 1 قیرات ثواب ملے گا، 1 قیرات جنازہ کا اور 1 قیرات جنازے کے پیچھے جا کر کے دفن میں شریک ہونے کا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو اس کی تاکید کرنا چاہیے کہ لاؤ اسے اور یقینی طور پر معلوم کریں۔ کہتے ہیں فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرْ خَبَّابًا إِلَىٰ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ، تو فوراً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خباب کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا کہ جاؤ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث کی بہت بڑی عالمہ ہیں، ان سے سوال کرو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بیان کر رہے ہیں کیا ان کو بھی معلوم ہے، اس طرح کا اجر و ثواب عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہے۔ تو اور کہا کہ جلدی سے جاؤ معلوم کر کے آؤ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور پھر مجھے بتاؤ۔ وہ گئے اور اس کے بعد اس دوران جب کہ وہ معلوم کرنے گئے تھے انہوں نے کچھ کنکریاں اٹھائیں، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ میں، ایسے جب آدمی کسی چیز کے انتظار میں ہوتا ہے تو کس طرح سے وہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے انتظار کا وقت کاٹتا ہے۔ تو گویا تکلیف کے وقت یہ انتظار کا وقت جو بے چینی کے ساتھ گزار رہے تھے کہ پتہ چل جائے کہ کیا ہے مسئلہ، کیا یہ واقعی یہ فضیلت ہے جو مجھ سے چھوٹی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خباب گئے اور یہ اپنے ہاتھوں میں ان کنکریوں کو جو مسجد کے فرش سے اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں ان کو الٹ پلٹ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ واپس آئے اور کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ بالکل سچ کہتے ہیں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا صدق ابو ہریرہ، ابو ہریرہ بالکل سچ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص جنازے میں صرف صلاۃ الجنازہ میں شریک ہوگا 1 قیرات پائے گا، اور جو پیچھے پیچھے جائے گا یہاں تک کہ جنازہ کو دفن کر دیا جائے تو 2 قیرات پائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مارے افسوس کے جو ہاتھ میں کنکریاں لیے ہوئے تھے اٹھا کے مسجد میں پھینکا اور کہا لقد فرطنا فی قراریط کثیرا، بہت سارا قیرات کوتاہی میں ہم سے ضائع ہو گیا، بہت سارے قیرات ہم سے چلے گئے، اتنا سارا اجر و ثواب چھوٹ گیا جو ہمیں نہیں معلوم تھا۔ تو کتنا دکھ ہوا، کتنا افسوس ہوا ایک سنت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ سنت کا علم نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سنت سیکھنا چاہیے، سنت کی تلاش میں ہونا چاہیے، احادیث کو پڑھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جاننے والوں سے حدیثوں کو سننا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس علم ہو، فضائل کا علم ہو، ثواب کا علم ہو اور شریعت کے مسائل کا علم ہو اور ان کے مطابق ہمارا عمل ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہمیں علم نہیں ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے اسی طرح کا نقصان اٹھائیں گے، اور جب علم ہو جائے تو اسے اس پر جم جانا چاہیے۔ صحیح علم آ جانے کے بعد پھر مختلف بہانوں سے اس علم کو چھوڑ دینا اور اس علم پہ عمل نہ کرنا، یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے کا یہ کامل طریقہ اور محبوب طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو دیکھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نیکیوں پر عمل کرنے میں کس قدر شوق رکھتے تھے، اور کوئی نیکی ان سے چھوٹ جاتی تھی تو کتنا انہیں افسوس ہوا کرتا تھا، اگرچہ کہ پہلے سے انہیں علم نہ تھا، نادانی کی وجہ سے چھوٹی پھر بھی افسوس ہوتا تھا۔ اور یہاں تو جانتے بوجھتے کتنی نیکیوں کو غفلت میں ہم چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ایک جو ہے اور واقعہ لے لیتے ہیں اتباع سنت کا، اور اسی پر پھر درس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ کتنے 2 ہوئے نا کہ 3 ہو گئے؟ 3 واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ، چوتھا واقعہ لے لیتے ہیں سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا جو کنکری سے کھیل رہا تھا۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ کنکری سے کھیل رہا ہے، اسے اٹھا کے کنکری پھینک رہا ہے۔ انہوں نے اس کو روکا اور کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخسف، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکنے اور اس طرح کنکریوں سے کھیلنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 5479 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1954 نمبر پر موجود ہے۔
کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکنے سے اور کنکریوں سے کھیلنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے وجہ بھی بتائی ہے، انہا لا تصید صیدا ولا تنکو عدوا، کہ تم ان کنکریوں سے شکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی دشمن کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ ایسا کھیل کیوں کھیلتے ہو کہ جس سے نہ شکار کر کے اپنے لیے غذا کا انتظام کر سکتے ہو، اور نہ اگر دشمن سے لڑائی ہو تو دشمن کو کوئی نقصان پہنچا سکو، تو نہ تمہاری طاقت کا کوئی ذریعہ ہے، نہ تمہاری غذا کا کوئی ذریعہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں ایسا کھیل کیوں کھیلتے ہو، بلکہ اس میں الٹا نقصان ہے۔ نقصان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَعُ الْعَيْنِ، لیکن اس کنکری سے کھیلنے کا نقصان یہ ہے کہ اس سے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں۔ غلطی سے کنکری اڑ کے گئی، کسی کی آنکھ میں پڑ گئی تو آنکھ پھوٹ جائے گی، اور کسی کے منہ میں پڑ گئی تو دانت ٹوٹ جائیں گے، تو اس کا نقصان ہے، فائدہ بھی نہیں اور الٹا نقصان بھی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا ایک غلطی کو تو اسے ٹوکا، کہا یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ یہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا اس اپنے قریبی کو، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پلٹے تو دیکھا کہ پھر وہ کنکری سے کھیل رہا ہے۔ بتایا ہے، سمجھایا ہے، حدیث بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، آپ کا قول دکھایا ہے، سمجھایا ہے، اس کے باوجود پھر اپنی حرکت سے باز نہیں آیا، تو ناراض ہو کر کے کہتے ہیں احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عنہ ثم تخذف لا اکلمک ابدا، میں نے تمہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، اور اس کے باوجود تم کنکری کھیل رہے ہو، اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر کرنا، قطع تعلق کرنا، تعلق کو توڑ دینا کسی شرعی غلطی کی وجہ سے، کسی ایسی غلطی کی وجہ سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے، تو بات چیت بند کر دینا تاکہ وہ سدھر جائے، اگر اس کے سدھرنے کی امید اور توقع ہو، یہ آگے رکھنا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ بگڑنے کی امید ہے کہ ایسا ہے کہ اس سے زیادہ بگڑ جائے گا، ایک تو ہوتا ہے کہ سدھر جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اور قربانیوں کے بعد اور زیادہ چمک جائے گا، جس طرح سونے کو آگ میں تپاؤ تو سونا تپنے کے بعد، آگ میں جلنے کے بعد اور نکھر جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے، ایک صورتحال وہ ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت کے لیے اس کو حجر کہا جاتا ہے، ایسی صورت میں تعلق توڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ ابھی آپ نے چھوڑ دیا تو پتہ چلا اس سے بھی بدتر ہو جائے گا، جتنا کچھ ہے ابھی اس سے بھی برا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بات چیت بند نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ علماء نے دوسرے دلائل کی بنیاد پر اس کی تفصیل لکھی ہے۔ اور اس سلسلے میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ کس طرح سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے بات بند کر دیا 40 دنوں تک، اور اس کے بعد وہ نکھر گئے اس طرح سے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں آیت اتاری، جس کی تلاوت قرآن پاک میں ہوتی رہے گی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ساری آزمائش جو بھگتنا پڑا ہے وہ سچ بولنے کی وجہ سے بھگتنا پڑا ہے، میں اس لیے عہد کرتا ہوں کہ مرتے دم تک کبھی میں جھوٹ کے قریب نہیں جاؤں گا، ہمیشہ سچ پر قائم رہوں گا۔ بہرحال وہ قصہ بڑا مفید قصہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا، جس کو سننے اور جاننے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس قصے کو بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام سنت کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کے حریص ہوتے تھے، اس کا شوق رکھتے تھے، اور کس طرح سے سنت کی مخالفت کرنے والے اور سنت کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف ان کے دل میں کیسا جذبہ پیدا ہوتا تھا، کیسے وہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند ہو جائیں اور آپ کی سنتوں کو حرز جاں بنا لیں اور اس سے محبت کرنے لگ جائیں۔ میرے بھائی، یہی تڑپ ہم سب آپس میں ایک دوسرے میں ہم سب پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور پیدا کرنے کی ہمارے اندر تڑپ ہونا چاہیے۔ تو پہلے تو ہم خود سنتوں کو سیکھیں اور اپنائیں، اور اس کے بعد ان سنتوں کی دعوت دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نجات کا یہی طریقہ ہے کہ آدمی پہلے علم حاصل کرے، اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرے، پھر اس کی طرف دعوت دے، اور اس راستے میں جو کچھ آئے اس پر صبر کرے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو نجات ہے، ورنہ خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نجات والوں میں سے بنائے، اور خسارہ والوں سے اور خسارے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔